والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 18 دسمبر بروز اتوار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النحل آیت نمبر 106 سے لے کر آیت نمبر 109 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی نشست میں یہ بیان ہوا تھا کہ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، کہ وہی لوگ تراشا کرتے ہیں جھوٹ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ تو اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ کفار جب اپنی سازشیں پھیلاتے ہیں، اپنی واردات کرتے ہیں، تو کچھ مسلمان ان کی واردات میں آ بھی جاتے ہیں۔ جیسے ہم تو الحمدللہ پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں کافر مغلوب ہیں، غالب نہیں ہیں۔ ہمارا پڑوسی انڈیا ہے، وہاں کافر غالب ہیں۔ آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی مسلمان ہندو ہو جاتا ہے، یا کوئی مسلمان عورت ہندو سے شادی کر لیتی ہے، تو شادی تو ہوتی نہیں، ساری عمر زنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو اب کفر اختیار کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک اضطراری ایک اختیاری۔ تو ان آیات میں دونوں کا بیان آ رہا ہے۔ من کفر باللہ، جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، من بعد ایمانی، ایمان لانے کے بعد، بولیے بھائی ایمان لانے کے بعد، تو جو پہلے کلمہ پڑھے اور پھر کافر ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مرتد۔ بچے نہیں بولے، آپ بولے، یہ لفظ کیا ہے؟ مرتد۔ اب مرتد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے پیدائشی کافر ہے، کلمہ نہیں پڑھا، وہ ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے، ہمارے محلے میں، ملک میں، شہر میں، ہماری گلی میں رہ سکتا ہے، مگر پہلے کلمہ پڑھا اور پھر کافر ہو گیا، تو یہ بن گیا مرتد۔ تو مرتد کی سزا ہے قتل۔ بولیے مرتد کی سزا کیا ہے؟ من یرتد فاقتلوہ۔ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے کہ جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دیا جائے، کہ اس نے اسلام کی توہین کی ہے، اسلام سے بغاوت کی ہے، تو باغی کی سزا قتل ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ یہ قتل اسلامی حکومت کرے گی، عام شخص کو کرنے کی اجازت ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی حکومت تو کرتی نہیں لہذا میں کروں گا۔ تو جو تم وہ حکومت لاؤ نا جو یہ کام بھی کرے، ایسی حکومت کو دفع کرو، ان کی چھٹی کراؤ، وہ لاؤ جو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سارے کام بجا لائے۔ تو بہرحال عام سویلین کو کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ میں نے مسئلہ بتا دیا۔ اچھا جی، اب اللہ پھر آیت سنیے، اگلی سمجھ آئے گی۔ من کفر باللہ، جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، من بعد ایمانی، ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہا، جسے مجبور کیا گیا۔ بولو بھائی، جسے مجبور کیا گیا۔ یہ آیت کب اتری؟ نمبر 1 حضرت صہیب، نمبر 2 حضرت بلال، نمبر 3 حضرت یاسر، نمبر 4 حضرت عمار ابن یاسر، نمبر 5 حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان پر بہت ظلم و ستم کیا گیا کلمہ پڑھنے کے جرم میں۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا، اور یہ اسلام کے پہلے شہید مردوں میں، اور عورتوں میں ان کی بیوی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے ساتھ تو ایسا ظلم کیا گیا کہ ہمارے ہاں تو مشہور ہے واقعہ کربلا، پر یہ ظلم تو واقعہ کربلا میں بھی نہیں ہوا، اور یہ ظلم تو فرعون نے بھی کسی کے ساتھ نہیں کیا جو ابو جہل نے کیا۔
ان کی ایک ٹانگ کے ساتھ رسی باندھی، پھر دوسری ٹانگ کے ساتھ رسی باندھی، اور ادھر والے اونٹ کو ادھر دوڑا دیا، ادھر والے کو ادھر دوڑا دیا، اور یہ ان کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اور اس سے پہلے ان کے نازک مقام پر اس بدبخت نے برچھیاں بھی ماری، اور اس طرح شہید کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بتائیے اتنا بڑا ظلم کسی کے ساتھ ہوا ہے آج تک؟ میں کہتا ہوں آئندہ بھی شاید نہ ہو۔ اس طرح ان کے دو ٹکڑے کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت عمار ابن یاسر، سمیہ کے بھی بیٹے اور حضرت یاسر کے بھی بیٹے۔ اب ان کو لے جا کر ایک کنویں میں غوطے دے کر ان سے کہا گیا کہ یہ جملہ بولو۔ وہ جملہ کفریہ تھا، وہ جملہ حضور کے خلاف تھا۔ اب سامنے ماں کی لاش پڑی ہے، سامنے باپ کی لاش پڑی ہے، اور بیٹے سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ تو جملہ کفریہ بول۔ تو یہ مسلوب الاختیار ہو چکے تھے، انہوں نے کفریہ جملہ بول دیا۔ اور جب ان پر ظلم و ستم ہو رہا تھا تو میرے نبی نے پیچھے سے کیا فرمایا سنیے۔ آپ نے فرمایا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، عمار کوئی نہ کوئی تو کفر کا جملہ بول ہی دے گا، اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ان عمارا ملی ایمانا من قرنہ الی قدمہ واختلط الایمان بلحمہ ودمہ۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ جو عمار ہے نا، یہ سر سے لے کر قدموں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ ایمان اس کے گوشت میں بھی ہے، اور ایمان عمار کے خون کے قطروں میں بھی ہے۔ مگر جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملہ کفریہ جملہ بول کر رہا ہوئے حضور کے سامنے آئے، آتے ہی اونچی اونچی رونا شروع کر دیا۔ تو میرے آقا نے پوچھا عمار کیا ہوا، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک جملہ بول دیا جو وہ چاہتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کیفا وجدت قلبک، جب تو جملہ بول رہا تھا تیرے دل میں کیا تھا؟ تو حضرت عمار کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مطمئنم بالایمان، میرا دل تو ایمان سے بھرا ہوا تھا، میرا دل تو ایمان پر فل مطمئن تھا، پر جان بچانے کے لیے جملہ بول دیا۔ تو میرے آقا نے ان کے آنکھوں سے آنسو پوچھے اور فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، اگر آئندہ بھی تمہارے ساتھ وہ ظلم کرے تو تم اپنی جان بچانے کے لیے جملہ بول کر جان چھڑا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج کی بات ہے؟ یہ حضور نے فرمائی۔ اور اسی وقت اللہ نے یہ قرآن بھیج دیا کہ من کفر باللہ، کھلی بات کر دی کہ جو شخص جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، من بعد ایمانہ، ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، اس صورت میں کہ اسے مجبور کر دیا گیا، وہ مسلوب الاختیار ہو گیا۔ مثلا کوئی شخص کہے کہ تم جملہ کفر کا جملہ بولو، نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا یا تمہارے جسم کا کوئی حصہ کاٹ دوں گا، تو یہ شخص جانتا ہے کہ یہ کر بھی سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے یا میرے جسم کا حصہ کاٹ بھی سکتا ہے، تو جان بچانے کے لیے کفر کا جملہ بولنا جائز ہے۔ بولو بھائی اس کی اجازت ہے؟ یہ اللہ دے رہا ہے، الا من اکرہ، اسے مجبور کر دیا گیا ہو، اور وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان کے ساتھ بالکل مضبوط ہے، اس کا دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ، دل میں کوئی گڑبڑ ہے، وہ تو ظاہری طور پر جان بچانے کے لیے کیا ہے، مگر اگلا مسئلہ بھی یاد رکھیں، اگر ڈٹ جائے جان دے دے تو پھر اس کی عظمت بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی پڑھی رضی اللہ تعالی، یہ بڑے مزاحیہ صحابی تھے، بڑے مزاحیہ، ہر وقت ہنسنے ہنسانے والے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، یہ جہاد سے واپس آ رہے تھے تو رومیوں نے ان کو گرفتار کر لیا، ان کے ساتھ دیگر صحابہ کو بھی، اور وہ عیسائی بادشاہ تھا اس کے دربار میں لے گئے۔ اس نے دیکھا تو بڑے حسین و جمیل تھے، ہلکی ہلکی داڑھی تھی قدرتاً، اور بڑے خوبصورت تھے۔ انہیں ایک گال پہ ہاتھ مار کے کہا کہ تم بھی مسلمان ہو؟ کہا یار تیرے جیسے حسین کیسے مسلمان ہو گئے؟
تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے تم نے ابھی ہمارے محبوب کا حسن نہیں دیکھا، وہ تو حسینوں کے بھی بادشاہ ہیں۔ تو یہ کہنے لگا کہ اگر تم اسلام چھوڑ دو تو تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا اور اپنی بادشاہی سے حصہ بھی دوں گا۔ کیوں جی؟ یہاں ٹکے ٹکے کی وزارتوں پہ ایم ایل اے بک رہے ہیں، وزیر بک رہے ہیں، ہاں جی، اور ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے جواب کون سا دیا؟ سنو، فرمایا لو آتیتنی جمیع ما تملک وجمیع ما تملکہ العرب الا ان ارجع عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم طرفۃ عین ما فعلت۔ فرمایا تو مجھے اگر اپنی ساری بادشاہی دے دے، ساری جائیداد دے دے، اور اس کے ساتھ سارے دنیا عرب کی حکومت دے دے، اس شرط پر کہ میں ایک لمحے کے لیے دین محمد چھوڑ دوں، تو یاد رکھو میں ساری حکومتیں دولتیں ٹکرا دوں گا پر دین محمد سے نظر بھی نہیں ہٹاؤں گا۔ اس نے کہا بھئی یہ تو کام غلط ہے۔ اس نے نا ایسے ان کو صلیب پر لٹکایا، ان کے ہاتھوں میں میخیں گاڑی، پاؤں میں میخیں گاڑی، اب وہ خون سے لت پت ہے، مار مار کے پوچھ رہا ہے چھوڑتے ہو دین کے؟ نہیں۔ فرمایا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا اچھا ان کو اتارو۔ اب جب نیچے اتارا تو 3 دن کے لیے ایک کمرے میں بند کیا اور سب سے حسین جمیل خاتون کو بلایا، کہا ان کو ورگلا، جو منہ مانگے گی تجھے دوں گا۔ وہ 3 دن کے بعد آئی، ہر رات جاتی تھی، صبح آتی تھی، اور اس نے کہا کہ ان ھذا ملک کریم اما ھذا بشر، ان ھذا ملک کریم۔ نہیں یاد آیا؟ یہ وہی جملہ ہے جو زلیخا کی سہیلیوں نے حضرت یوسف کے لیے کہا تھا کہ یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ آج اس لڑکی نے، غیر مسلم نے، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذافہ کے لیے یہ جملہ کہا کہ یہ کوئی بشر ہے ہی نہیں، فرشتہ ہے۔ اے بادشاہ، اس کو ملوث کرنا تو دور کی بات ہے، 3 راتیں ہو گئیں اس نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ دیکھتا تو کچھ ہوتا، اس نے تو میری طرف ہے دیکھا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا لاؤ باہر لایا گیا۔ اب بھوک بہت تھی، پیاس بہت تھی، شراب سامنے رکھ دی، خنزیر کا گوشت سامنے رکھ دیا۔ تو سنیے، حضرت عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا کہ میرا اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جان بچانے کے لیے میں خنزیر کا گوشت کھا سکتا ہوں، پر آج نہیں کھاؤں گا، تاکہ تجھے پتہ چلے میں آخری سانسوں تک اسلام کے لیے اندر سے بہت مضبوط ہوں، میں کمزور نہیں ہوا۔ لو جناب، اس نے ایک منگایا کڑاہا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ کڑاہ کہتے ہو؟ ایک کڑواہا منگایا، کڑاہا، اور اس میں تیل ڈالا، اس کو انتہا کا بوائل کیا۔ جب وہ بہت زیادہ ابل گیا، بوائل ہو گیا، تو ایک مسلمان کو ڈالا گیا جو شہید ہو گئے۔ پھر اس کو کہا کہ بھئی کلمہ چھوڑ دے نہیں تو اب گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے میں تیار ہوں۔ عین جب اس کڑاہے کے قریب گئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو انہوں نے کہا جی تو رو رہا ہے۔ بادشاہ کہنے لگتا ہے میری بات پوری کرے گا۔ کہا ہاں بھئی تیار ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں اپنے رب سے رو کر کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ، آج میرے پاس ایک جان ہے، میں تیرے محمد کے دین پر قربان کر رہا ہوں، کاش آج اگر تو نے مجھے 100 جانیں دی ہوتی میں باری باری تیرے محمد کے اسلام پر قربان کرتا جاتا۔ میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پھینک دو، اب دوسرے نبی کو یاد کرو۔ ایک نبی کو آگ میں پھینکا گیا تھا، کیا نام تھا ان کا؟ ہاں جی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ آج ان کا عکس دیکھ لو، وہ کڑاہا جو انتہا کا بوائل ہے، ہڈیاں بھی پگھلا دے اتنا گرم تیل، مگر جب ان کو پھینکا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد یہ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور ان کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا، بالکل صحیح سلامت نکل آئے۔ تو یہ ان کی کرامت دیکھ کر عیسائی کہنے لگا اچھا ایک آخری کام کر دو، تیرے جیسے بہادر کو مارنا بھی اچھی بات نہیں ہے، میرے ماتھے پہ بوسہ دے دو، میں تجھے رہا کر دوں گا، تیرے ساتھیوں کو بھی رہا کر دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے یہ ٹھیک ہے، اتنا تو میں کر دیتا ہوں۔ حضرت حذافہ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، رہا ہو گئے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پڑھو نا یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی قیمتی بات ہے، توجہ۔ حضرت عمر یوں ممبر پر بیٹھ کر نا جماعتوں کی کارگزاری سنتے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں ممبر شریف پر، ہاں بھائی آپ آئے ہو کیا کر کے آئے ہو، ہاں بھائی آپ آئے ہو کیا، تو ان کی جماعت نے یہ قصہ سنایا کہ جی ہمیں رومیوں نے پکڑ لیا اور یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، آخر میں اس نے شرط رکھی عیسائی نے کہ عبداللہ اگر میرا ماتھا چوم دے تو میں سب کو رہا کر دوں گا، تو انہوں نے ماتھا چوم دیا۔ اب سنیے کیا ہوا، یہ سنتے ہی نا حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور ممبر سے نیچے آ گئے اور فرمایا عبداللہ تو میرے ممبر پہ آ، سبحان اللہ، ادھر آ، اور بیٹھے، بٹھا کر یہ بات کہی، فرمایا حق علی کل مسلم ان یقبل راس عبداللہ ابن حذافہ، فرمایا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ باری باری آؤ اور عبداللہ کے ماتھے پر بوسہ دو، سبحان اللہ، یہ تم سب پر لازم ہے۔ اور فرمایا وَأَنَا أَبْدَأُ فَقَامَ فَقَبَّلَ رَأْسَهَا رضی اللہ تعالی عنہما، فرمایا سب سے پہلے اس عبداللہ بن حذافہ کے ماتھے پر میں بوسہ دوں گا۔ چنانچہ حضرت عمر نے بھی بوسہ دیا اور سارے صحابہ نے باری باری۔ اگر کوئی استقامت دکھائے تو بہت اعلیٰ بات ہے، بہرحال اگر کوئی مجبوری میں جملہ کفریہ بول دے تو بولو بھئی اس کی اجازت ہے، یہ مجبوراً بولے، وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ، لیکن وہ بد نصیب کھل جائے کفر کے ساتھ صدراً، اس کا سینہ، یعنی کفر جس کے دل کے اندر آ جائے، بولیے کفر جس کے دل کے اندر آ جائے، تو فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، ان پر اللہ کا غضب ہوگا۔ بولیے بھائی ان لوگوں پر اللہ کا غضب ہے۔ بڑے بڑے جناب میڈیا کے آگے بیٹھ کر سارا دن امریکہ کی تعریف کرتے ہیں، وہ جو سپر پاور طاقت ہے، اور وہ سپر پاور طاقت ساتھ اس نے 39 ملک اور بھی ملائے، اور افغانستان کے وہ طالبان جن کے پاس ایٹمی قوت ہے انہوں نے ایسا بھگایا کہ مڑ کے بھی انہوں نے دیکھا کہ ہماری سپیڈ نہ ٹوٹ جائے، وہ ہیلی کاپٹروں سے اب افغانیوں کے بچے کھیل رہے ہیں، ان کے اسلحے بھی یہاں رہ گئے، سب کچھ رہ گیا اور ان کے بچے کھیل رہے ہیں، ان کی توپوں سے، ان کے ٹینکوں سے، سب کچھ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور یہ ایٹمی قوت ہے پاکستان، اور یہاں 2 ٹکے کے صحافی بے دین مدر پیدر آزاد دھوپ چھاؤں کی پیداوار، اور میں کہتا ہوں کہ ان کی تحقیق کرو، یہ سارے مجھے عیدی کھانے میں پرورش پائے ہوئے لگتے ہیں، عیدی سینٹر کی پیداوار ہے، وہاں کے پرورش زدہ ہیں جو روزانہ کہتے ہیں روس یہ کر دے گا، انڈیا یہ کر دے گا، امریکہ یہ کر دے گا۔ ارے ایمان لاؤ، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ سپر پاور طاقت کون ہے جی؟ اللہ اکبر کس منہ سے کہتے ہو ظالمو؟ بعد میں امریکہ کو بڑا بنا دیتے ہو۔ تو فرمایا فعلیہم غضب من اللہ، ان پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پسند کر لیا ہے دنیا کی فانی زندگی کو علی الآخرتی، آخرت کی ابدی زندگی پر۔ بولو جی آخرت کی ابدی زندگی پر۔ اب کسی کو کہو نا قبر میں جانا ہے تو کہنا تو نہیں جانا، اگے نہیں گئے، اور زیادہ تر کہہ دیتے ہیں بھائی آخرت میں حساب ہونا ہے، وہ جی کوئی آیا واپسی تو انو کسی نے دسے ایویں ڈرائی رکھ دیو مولوی صاحب اے پیٹ بھی بھرنا کہ نہیں بھرنا۔ ایک مولوی صاحب قرض پہ قرض لے رہے تھے، میں کہا تو بیمار ہے، آخری سال ہے تیرے، تو اے واپسی کون لائے گا؟ انہوں نے کہا اللہ نو نہیں پتا میں کس حالت ہے چاہ۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو کافر ہے، کافروں کو بھی اللہ ہدایت نہیں دیتا، اور کافروں کے نقش قدم پر چلنے والوں کو بھی اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب جو باہر کے کافر ہیں، خاص کر جو ہمیں قرضہ ورزہ دیتے ہیں، اقوام متحدہ، وہ ہمارا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ کبھی تو وہ کہتے ہیں عورتوں کو کڑا پہناؤ، نہیں سمجھ آئی؟ کہ مرد کوئی ان پر تشدد کرے تو تھانے میں گھنٹی بج جائے، بولو تھانے میں پولیس آ کے خامد کو، تو میں کہ کوئی بندیاں نو بھی کڑا پواؤ نہ جے الو دی پٹھیاں کچھ کرن تو پھر اسی کی کریے، اس کا بھی تو کوئی حل بتاؤ۔ کہتے نہیں نہیں، عورت کو کھلی چھٹی ہونی چاہیے، عورت اگر بھاگ کے چلی جائے
تو کوئی جرم نہیں ہے. یہ سارے دارالعمان اسی لیے کھولے ہوئے ہیں کہ ان کو تحفظ دیا جائے. ادھر سے جناب فاطمہ بھاگ رہی ہے, ادھر سے ظہیر بھاگ رہا ہے, اور پوری پاکستان کا میڈیا کوریج دے رہا ہے جی محبت کی شادی, یہ پسند کی شادی ہے. اور یہ نہیں سوچا کہ ایک بچی کے ساتھ پورے خاندان ذلیل ہو جاتا ہے. یہ کبھی نہیں سوچا کہ اس طرح کے نکاح کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے. نکاح وہی ہے جس میں اماں کی بھی رضا ہوگی اور بولو ابے کی بھی. اور یہ ہمارا ماشاءاللہ دجالی میڈیا ہے, ان چیزوں کو بہت پرموٹ کرتا ہے. تو اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم, یہ ہیں وہ لوگ کہ مہر لگا دی ہے اللہ نے جن کے دلوں پر, وسمعہم, اور ان کے کانوں پر, وابصارہم, اور ان کی آنکھوں پر. ویسے تو آنکھیں کھلی ہیں پر حق نظر نہیں آتا. ویسے تو کان بڑے چلتے ہیں, قرآن نہیں سنیں گے, اذان نہیں سنیں گے, اور ویسے تو دل بڑا کام کرتا ہے پر دین اور مسجد کے معاملے میں جناب آخری دھڑکنیں ہو جاتی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ, یہی لوگ اپنے اعمال کے نتائج سے غافل ہیں. ان کو کل حساب دینا پڑے گا. لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون, ضرور یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں. یہ دنیا میں بھی انشاءاللہ ناکام ہے, اور بولو آخرت میں بھی. اگر یہاں سے بچا کے نکل گئے تو آخرت میں تو ضرور نقصان اٹھانا پڑے گا. اور اصل نقصان آخرت کا نقصان ہے, اصل نفع آخرت کا نفع ہے. دنیا تو بہرحال گزر جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بچنے والی باتوں سے محفوظ فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.